السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس وقت ہم آپ کو دکھاتے چلیں لاہور کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسعادت ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو باسعادت ولادت کے مہینے کے ساتھ ہی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور پر جاری ہیں۔ لاہور میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کی مختلف مارکیٹوں، مین چوکس، بازاروں کو بھرپور بہتر طریقے سے سجایا گیا ہے، اور باقاعدہ یوٹیوبر رضوان احمد میں خود بھی بازار میں اس وقت موجود ہوں، بھرپور اس انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور عشق و محبت کا اظہار کیا ہے، حضور کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف مارکیٹیں بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ چل کے کہ کس طرح سے سجایا گیا ہے اور کس طرح سے خوبصورتی اطراف میں نظر آ رہی ہے۔ یہ خوبصورتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مندی کے لیے سجائی گئی ہے۔ تمام تر جتنے بھی انتظامات ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اطراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست سجاوٹ کی گئی ہے، ہر جانب جھنڈیاں ہی جھنڈیاں نظر آ رہی ہیں اور سجاوٹیں ہی نظر آ رہی ہیں۔ سارا شہر اور اطراف کی مارکیٹیں، دکانیں اور علاقے کی مختلف شاہراہیں جگہیں برقی کمکموں سے بھرپور طریقے سے سجائی گئی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جانب لائٹنگ کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، ایسے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جانا ہے اس دن ایک بہت مقدس دن ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی بھرپور جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور اظہار محبت کی جائے گی اور نعت خوانی کا انتظام کیا جائے گا، لنگر و نیاز کے بھرپور انداز میں انتظامات کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک ہوٹل کے اوپر کتنی زبردست لائٹنگ کی گئی ہے، شاندار انداز میں۔ یہ نشتر کالونی کا مین علاقہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دراز سے لوگوں نے ماشاءاللہ، یہ مٹھائی کی ایک دکان ہے، بھرپور طریقے سے سجائی گئی ہے۔ اور اس سے آگے آپ دیکھتے چلیں کہ یہ ہوٹل ہے، یہ ملک ہوٹل، جو کہ انتہائی بہتر انداز میں سجایا گیا ہے، برقی کمکموں سے اپنی سجاوٹ کا خود منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ آپ دوسری جانب مین کے اوپر اگر آ جائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لائٹنگ کا انتظام وسیع و عریض انداز میں کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا بھرپور انداز میں اظہار کیا گیا۔ اور یہ ایک مارکیٹ ہے، دکانیں بھی ہیں اطراف کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ماشاءاللہ سجائی گئی ہیں۔ سج گئے نے کلیاں بازار تے سونا آیا، بن جائے گل ساڈی تے سرکار دی گل کریے، سونا تیرا شجرہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری نہ لاتے تو انسانیت کا کوئی حال نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جہان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ہماری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پلے اور ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی نیکیاں نہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشات سے ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ،
صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور لے کے آیا ہے دن دونا باڑا نور کا۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا۔ یہ جتنا بھی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، قرآن پاک کے کل 30 پارے ہیں، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل ہوئے ہیں۔ حضور سے محبت سیدھی اللہ سے محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو ہر کوئی ہی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم فرمایا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ حضور ہی کی آمد سے ہی سارے معاشرے میں تبدیلی آئی ہے۔ عرب کے قبائل خطوں میں اگر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل از وقت معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک کیا جاتا ہے، ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، ان کے پیٹوں میں اگر بچے ہوتے تو ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ماں بیٹی کو جنم دیتی تو بیٹی سمیت ہی اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ غیر مساوی، غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ماں سے کوئی بیٹی پیدا ہو ہی جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا، تو ان کے ساتھ غیر انسانی، غیر مساوی سلوک کیا جاتا ہے، جو کہ دائرہ اسلام کے خلاف تھا۔ اور قبل از وقت حضور کی آمد سے جانوروں کے ساتھ بھی غیر مساوی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر یہ ساری جہالت جتنی بھی عروج پر تھی، اس کا کلکمہ کیا، اس کا خاتمہ کیا۔ جہالت کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر انصاف کا بول بالا کیا اور ناجائز جتنے بھی رذائل اخلاق ہو رہے تھے ان کا سدباب کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل از وقت معاشرہ مختلف طبقوں میں بٹا ہوا تھا، معاشرے کے اندر بے حیائی عام تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کا خاتمہ کیا اور معاشرے میں لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف دلوایا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، اور انصاف کے تقاضوں کو نہ صرف پورا کیا بلکہ عملی جامہ بھی پہنایا، اور عملی جامہ پہنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حق سچ کی تلقین بھی کی اور ساتھ انصاف بھی دلوایا۔ حضور نے بھرپور جد و جہد کی اور ہمیں معاشرے میں ایک اپنا حق دلوایا، عورتوں کو بھی انصاف دلوایا، عورتوں کو ماں، بہن، بیٹی کے حقوق دلوائے۔ قبل از وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرے کے اندر جو جہالت قائم تھی وہ ایک غیر انسانی طرز کا طور امتیاز تھا۔